اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ جو مشرق کی چھچ ہے، یعنی ازرو کے ساتھ مشرق کی طرف جو گاؤں ہیں جن میں شاڈیر، سروانہ، جلالیہ اور گرگش تھی، تو اس علاقے کی بات ہے کہ یہاں پر میں سن 2010 کے اندر ایک جگہ کے اوپر خطاب کے لیے گیا تھا۔ اس وقت میری عمر ہوگی کچھ 19-20 سال اور میرا طالب علمی زمانہ تھا، میں دوسرے سال کی کتابیں پڑھتا تھا۔ تو وہاں پر مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا، میں نے وہاں پر خطاب کیا، اور وہ جو بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو فرمایا تھا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کی شرح کے اندر میں نے اس حدیث پاک کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی۔ تو کچھ شرپسند لوگوں نے جو انتہا پسند ہوتے ہیں، یا ان کے دل کے اندر میرے لیے ذاتی طور پر بغض تھا، یا یوں سمجھے کہ وہ ناسبی قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس بات کا پروپیگنڈا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شخص بے ادب ہے۔ میرے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ شخص کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بے ادب ہے، یہ الزام لگا۔ تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ آج ستمبر کی 9 تاریخ منگل کا دن ہے سن 2020۔ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ کبھی یہ بات دبتی رہی، کبھی اس بات کا پروپیگنڈا ہوتا رہا، اور وہ جو بلیم آج سے 10 سال پہلے لگا تھا، ان 10 سالوں کے اندر کئی مرتبہ میں نے اس کی وضاحت دی، حوالے دیے، محدثین کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن کچھ لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جن کے دل کے اندر ذاتی طور پر خلش تھی میرے لیے، وہ آج تک چپ نہیں ہوئے۔ تو ان کو چپ کرانا مقصود بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اپنے کچھ دوستوں نے اس نوعیت کے کچھ سوال کیے، جنگ جمل کے متعلق، جنگ صفین کے متعلق، حضرت معاویہ کے مسئلے کے اوپر، یزید کے مسئلے کے اوپر۔ تو میں نے، اگر آپ نے کل میری وہ پوسٹ پڑھی ہو تو اس کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ کچھ سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے، چونکہ میں ابھی فی الحال کمزور ہوں اور یہ حساس موضوعات ہیں، تو ان کے اوپر میں فی الحال گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو آج ضرورت کے تحت میں مختصر اور نپت الفاظ کے اندر اپنے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں، تاکہ جو میرے اپنے لوگ مجھ سے تھوڑی بہت عقیدت محبت رکھتے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، باقیوں کا اللہ حافظ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور ان کے ایمان کا قائل ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس کے مد مقابل آنا، یعنی جنگ صفین ہو، جنگ نیروان ہو، جنگ جمل ہو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق کے اوپر تھے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ خطا کے اوپر تھے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حضرت مولا علی المرتضیٰ کے مد مقابل آنا یہ خطائے اجتہادی تھا، اور دوسرا قول یہ جو بعض علماء نے اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطائے اجتہادی نہیں تھی بلکہ یہ خطائے معصیت تھی، آپ کی خطا تھی۔ اور میرا جو اپنا ذاتی طور کے اوپر رجحان ہے وہ یہی ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خطائے معصیت تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آنا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن یا سنت سے کون سے ایسی نص موجود تھی کہ جس نص کے اندر انہوں نے اجتہاد کیا اور تلوار لے کر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اسلام عدالتی سسٹم کے اوپر بیلیو کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ پہلے بیعت کرتے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو، وہ خلیفہ راشد تھے، ان کی بیعت کے اندر داخل ہوتے، پھر عدالت کے اندر جا کر ریٹن دیتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا، ہمیں ان کے قاتل چاہیے۔ اسلام اس بات کو حکم نہیں دیتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر اسلام اس بات کی اجازت دیتا کہ اپنا بدلہ خود لو یا قانون ہاتھ میں لیں یا جس کو مرضی ہے جو آئیں آپ کہتے رہیں، تو پھر اسلام کا جو نظام امن عامہ ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خطا تھی۔ آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ بیعت کرتے، بیعت کرنے کے بعد عدالت جاتے، عدالت کے اندر یہ کیس دائر ہوتا، پھر قاتلوں کو سزا ملتی۔ تو میرا یہ بالکل کلیئر کٹ عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قتل، اس کے علاوہ استخلاف یزید، یعنی اپنی زندگی کے اندر یزید کے فسق اور فجور کے اوپر مطلع ہونے کے باوجود یزید کو ولی عہد مقرر کرنا اپنی زندگی کے اندر، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر ممبروں کے اوپر بیٹھ کر سب و شتم کرنا،
اور اس طریقے سے کچھ دیگر امور کہ یزید کو آخری وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تھا کہ ساری زمین میں نے تیرے پاؤں کے نیچے دے دیے، اب کل سے ساری زمین کا تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، لیکن کیا ہوگا اہل حجاز سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ تیرے خلاف اٹھیں گے، تو نے کیا کرنا ہے، تو نے اس طرح کرنا ہے کہ مسلم ابن عقبہ کو ان کی طرف بھیجنا ہے۔ تو پھر یزید نے ان کے کہنے کے اوپر، ان کی ہدایت کے اوپر عمل کیا، مسلم ابن عقبہ کو بھیجا، تو پھر مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرم کی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرم کی جو حالت ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرم کو مباح کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو مباح کیا گیا، مدینہ منورہ کو، مکہ المکرمہ کو تخت و تاراج کر دیا گیا۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں، کس بات کا، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے مقابل آنا، یزید کو خلیفہ بنانا، حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قتل کرنا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کرنا، یہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اشد خطاؤں میں سے خطائیں تھیں۔ میں ان کو خطائے اجتہادی نہیں کہتا، میں ان کو خطائے معصیت کہتا ہوں، یہ میرا کلیئر کاٹ عقیدہ ہے۔ یہ بات ہو گئی، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کر سکتا اس معاملے کے اندر۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، دوسرا سوال ہوا یزید کے متعلق۔ یزید ابتداء کے اندر فاسق تھا، ابتداء کے اندر، اور اس کا فسق اور فجور کیا تھا کہ جہاد سے جی چرانا، کھیل کود کے اندر مصروف ہونا، نمازوں کے اندر سستی کرنا، اپنے والد کی بات نہ ماننا، شراب کباب کی محفلوں کے اندر بیٹھنا، یہ اس کا فسق و فجور تھا۔ دوسرا درجہ ہے فسق و فجور سے بڑھ کر وہ منافق ہوا۔ کس وقت منافق ہوا؟ کہ جب اس نے ہر صورت کہا کہ میں حضرت سیدنا امام حسین آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر صورت کے اندر بیعت لوں گا، اس وقت یہ منافق کہلایا۔ پھر جس وقت آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میدان کربلا کے اندر اس نے قتل کیا، ان کو شہید کیا، تو اس وقت وہ ظالم کہلایا۔ اور جب اسیران کربلا یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آل بیت یعنی کے جو دیگر رفقات ہیں ان کو قید کیا، اور جو حضور علیہ السلام کے گھرانے کی بیویاں تھیں، خواتین تھیں، جب قید ہو کر دمشق پہنچی، شام پہنچی، تو اس وقت اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آج، یعنی جو اشعار اس نے پڑھے ان کا خلاصہ یہ وہ اشعار امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیے، آپ 8ویں جلد کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہ وہ کہنے لگا کہ کاش آج ہمارے بدر کے جو بزرگ ہیں وہ ہوتے ہیں تو ان کا جی ٹھنڈا ہو جاتا، آج میں نے وہ کھوپڑیاں توڑ دی ہیں، یعنی ان اشعار کا مفہوم یہ ہے آج میں نے وہ کھوپڑیاں توڑ دی ہیں کہ جو فاسق تھیں، جو ظالم تھیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو جب یہ الفاظ استعمال کیے تو وہ شخص کیا ہوا؟ وہ شخص کافر ہوا، دار اسلام سے خارج ہوا۔ تو یزید کی زندگی کے 4 اسٹیج ہوئے، پہلا فاسق، دوسرا منافق، تیسرا ظالم اور چوتھا کافر۔ اور اس کے کفر کے اوپر میرے پاس قرآن اور سنت اور تاریخ، مستند تاریخی حوالوں سے اور بھی دلائل موجود ہیں، لیکن اب میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ اجمالی بیان ہے، اگر تفصیل ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہی جو چینل ہے ہمارے پرائیویٹ چینل ہیں علاقہ کے، اگر یہ وعدہ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ میری گفتگو کو آگے شائع کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ قسط وار 4 یا 5 قسطوں کے اندر اس کے اوپر گفتگو کر دوں گا۔ اور میرے نزدیک یزید کے کافر ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذرے کے برابر بھی احترام موجود نہیں تھا۔ اگر اس کے دل کے اندر آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہوتا تو وہ کبھی حضور محمد مصطفیٰ کی آل بیت کے ساتھ یوں ٹکر نہ لیتا، ان کو یوں شہید نہ کرتا، ان کے ساتھ یوں ظلم نہ کرتا۔ تو آل بیت مصطفیٰ کے ساتھ جو دشمنی، حقیقت کے اندر یہ دشمنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، تو اس کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی اتنی ہیبت، عظمت، قدر بھی ہوتی تو کبھی آل رسول کے ساتھ یہ ظلم رواں نہ رکھتا۔ لہذا اس کے کفر کی یہی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی احترام موجود نہیں تھا۔ اس نے جو آل بیت کی توہین کی، حقیقت کے اندر یہ توہین مصطفیٰ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یزید کے کفر کے اوپر میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ، تو میں اس وجہ سے اس کو کافر کہتا ہوں، دار اسلام سے خارج کہتا ہوں۔ اب میں اپنے سنیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ میری گفتگو کا اب تیسرا حصہ آ گیا ہے، اپنے سنیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو ایک اپنی تو وہ ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتی ہے،
یزید کے حق میں وہ کتابیں لکھتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا دنیا آخرت کے اندر کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آخرت کے تعلق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المرء مع من احب، یہ حدیث پاک کے جامع ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو یزید کا ادب کرتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یزید کے بارے میں استخارے کرتے ہیں، وہ اگر ان کو کوئی خوشی ملے تو ہم نے کبھی ان کو مبارکباد نہیں دی، کبھی ان کی شادیوں کے اندر نہیں گئے، جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو کبھی ان کی عیادت کے لیے نہیں گئے، جب وہ مر جاتے ہیں تو کبھی ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے، کبھی اتفاقاً کہیں کسی محفل کے اندر مجبوراً ہاتھ ملانا پڑ جائے تو گھر آ کر ہم صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اتنی نفرت ہے ہمیں ان لوگوں سے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ تم لوگوں کو میری نصیحت یہ کہ اب آنکھیں کھول دو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ان کی اولاد پاک کا جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں، لیکن ہم نے ان کے ذکر کا حق ادا نہیں کیا، ان کے ذکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے 40% اہل سنت اہل تشیع کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بڑی بڑی خانقاہوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو مسلک اہل سنت چھوڑ کر مسلک اہل تشیع کے اندر داخل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ذکر اہل بیت سننے کو ملتا ہے، آپ کے پاس نہیں ملتا۔ تو آپ لوگوں نے ذکر اہل بیت کے اندر کمی کی ہے، لیکن اب آنکھیں کھول دو، اب آنکھیں کھول دو، جھوٹی موٹی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا کھل کے ذکر کریں، آپ کے فضائل کو بیان کریں، آپ کے مناقب کو بیان کریں، آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم رواں رکھا گیا بنو امیہ کے دور کے اندر اس کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اگر آنے والے دور کے اندر اپنی نسلوں کے سامنے، آنے والی نوجوان نسل کے سامنے آپ لوگ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچا کھچا نظام ہے، کچھ خانقاہی نظام بچ گئے، کچھ مساجد مدارس باقی رہ گئے، یہ بھی تباہ ہو جائیں، تو جس روش کے اوپر آپ چل رہے ہیں بے شک اس کے اوپر چلتے رہیں۔ لہذا یزید کے اوپر لعنت کریں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت کا ذکر کریں، آپ کے مناقب کا ذکر کریں، آپ کے فضائل کا ذکر کریں۔ ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور محمد مصطفیٰ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے گفتگو کی یہ میں نے اجمالی گفتگو کی ہے، اجمالی گفتگو۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اس معاملے کے اوپر جو میں نے باتیں بیان کی ہیں۔ ہاں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ معاملات ہوئے، ان سارے معاملات ہونے کے باوجود میں نے اپنا عقیدہ پہلے بیان کر دیا، ہم حضور محمد مصطفیٰ کے کسی بھی صحابی کی طرف فسق اور فجور کی نسبت کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، جب ان کے معاملات آ جائیں تو اپنی زبان کو روکو، کف لسان رکھ لو۔ لہٰذا وہ سارے معاملات ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے اوپر ہے۔ ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، ہم کف لسان کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، وہ معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سپرد کریں گے، اور جب تک اس معاملے کی ضرورت نہ آئے ہم اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ جب تک اس معاملے کی ضرورت نہ پڑے تو ہم اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اور آخری بات میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں وائس آف چارج کو بھیج دوں گا، وہ شائع کریں گے۔ اس کے ساتھ میرا ایک 4-5 مہینے پہلے ازرو کے ساتھ ایک گاؤں، وہاں پر میری یہ تقریر تھی، تو وہاں پر میں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے اسباب بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو بھی میں اپنے پیج سے شیئر کر دوں گا، آپ اس کو دیکھ لینا۔ اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں کھل کے گفتگو نہیں کر سکا، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ستم ہوئے، جو معاملات ہیں، میں ان کو کھل کے فی الحال بیان نہیں کر سکتا۔ میں کل بھی اس بات کی اپنی پوسٹ کے اندر وضاحت دے چکا ہوں کہ میں تنہا شخص ہوں، میری کوئی مسجد مدرسہ ایسا نہیں کہ جو اپنی کوئی ادارہ ایسا میرے پاس ابھی نہیں ہے جو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نہ میرے پاس کوئی سیکورٹی ہے، نہ میری مالی پوزیشن اتنی مضبوط ہے، تو سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے میں فی الحال کھلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ملک کی فضا اور انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، یہ آپ لوگوں کے سامنے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے وقت عطا کی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاؤں، تھوڑا مضبوط ہو جاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کو اور کھول کر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس انداز میں کلیئر بیان کریں گے کہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو نہیں اٹھے گی، دوبارہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔